السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 365 سال میں 365 دن اور ویڈیو نمبر 365 سورہ مزمل، سورہ نمبر 73، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں ہو جائے گی۔ 2 رکوع ہیں اور 20 آیات پر مشتمل ہے اور ابتدائی زمانے کی آیات۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ 19 آیتیں جو ہیں وہ شروعاتی میں دور میں نازل ہوئی اور آخری ایک آیت جو ہے وہ مدنی دور میں آئے۔ تو اس لحاظ سے یہ سنگم ہے مکی اور مدنی قرآن کا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر کے لپیٹنے والے۔ یعنی یہ عربوں کا ایک یہ تھا کہ وہ چادریں لیتے تھے اور سردیوں میں تو خاص طور سے، اور کوئی بڑا معاملہ آتا تھا تو وہ لوگ چادر تان کر کے سو جاتے تھے اور پھر غور و فکر کرتے تھے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے اگر کوئی چیز غور و فکر کرنا رہتا ہے تو ہم لوگ جو ہے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں اور روم بند کر لیتے ہیں اور پھر تنہائی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں اتنا بڑا جو ہے گھر تو ہوتا نہیں تھا، تو پھر آدمی تنہائی کیسے کرے گا؟ تو چادر ہی تان لیے تو تنہائی ہو۔ تو بچے لوگ بھی سمجھ جاتے تھے کہ ابو سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں تو ڈسٹرب نہ کرو۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک لحاظ سے اسٹائل تھا۔ تو وہی جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی غور و فکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے سورہ علق کی جو ہے ابتدائی آیتیں، پھر جو ہے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں، اور غالباً یہ تیسری وہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی کپڑے میں لپٹ کر کے غور و فکر کرنے والے۔ غور و فکر کا دور ختم ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ قم، کھڑے ہو جائیے، اللیل، رات کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے کے، یعنی پوری رات کھڑے رہیے، سوائے تھوڑے کے کچھ آرام بھی کر لیجئے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کر دیا کہ نصف ہو، یعنی آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا، یعنی 1/3 رات کم سے کم کھڑے رہیے۔ او زد علیہ، یا اس پہ آدھی پہ اور مزید زیادہ کر لیجئے، یعنی 1/3 یا 50% یا پھر 2/3۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، قرآن کو اپنے اندر جذب کیجیے، اتاریے۔ تو یہ جو ہے ترتیل قرآن جو ہے، یعنی ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، ہیمر اٹ ڈاؤن ان یور پرسنالٹی جس کو بولتے ہیں۔ کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم القاء کرنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بوجھ، ایک بڑی بات، قولا ثقیلا۔ تو بھاری بات کیا ہے؟ شریعت کی ذمہ داری۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تیاری کیجیے۔ اب رات ہی میں کیوں، دن میں کیوں نہیں؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ زیادہ سخت ہے، وطئن، نفس کے کچلنے میں، اب واقوم قیلا، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے بات کو سمجھنے میں۔ تو شریعت پہ عمل کرنے کے لیے نفس پر مکمل کنٹرول ہونا ضروری ہے، اور نفس کو لگام دینے کے لیے، کنٹرول میں لینے کے لیے رات کا مشق جو ہے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے آدمی کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا رہتا، لیکن آپ نفس کے جو ہے تقاضے کو ہٹا کر کے اور کھڑے ہو جائیے، تو اس سے جو ہے آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آئے گا۔ تو نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ گھوڑا جیسے ہے، آپ کے کنٹرول میں ہو، لگام آپ کے پاس ہو، تو جتنا مضبوط، جتنا تیز گھوڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن اگر لگام ڈھیلا ہوا، گھوڑا مضبوط ہوا تو آپ کو پٹک دے گا، اور اگر جو ہے لگام بہت مضبوط ہے، گھوڑا ہی سست ہے، تب بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو باڈی بھی بنانے ہیں، خوب جو ہے
صحت مند بھی رہنا ہے، لیکن یہ ہے کہ نفس کا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزہ رکھوایا کہ جس وقت کہیں کھانے کے لیے اس کو کھاؤ، اور جس وقت کہیں نہیں کھانے کے لیے نہیں کھاؤ۔ جسم کو کمزور کرنا مقصود نہیں ہے، نفس کا کنٹرول حاصل کرنا مقصود ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں اگر یہ ڈیوٹی دے دے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو جو ہے تہجد پڑھنے ہے یا نماز پڑھنی ہے، تو پھر دوسرے کام جو ہے ڈسٹرب ہوں گے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں جو ہے سبحا طویلا، بہت مصروفیتیں ہیں دوسری معیشت کی اور جو ہے زندگی کے دوسرے کاموں کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو ذکر کرتے رہا کیجیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر ہو جائیے متوجہ اس کے طرف یکسو ہو کر کے۔ رب المشرق والمغرب، وہی مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب، اسی کے طرف، کس کے طرف متوجہ ہونا ہے؟ جو مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو کارساز بنا لی۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے اس پر جو کچھ بھی یہ لوگ بولتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے، یعنی لٹھ مار کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں چھوڑیے، یعنی پیار سے جو ہے ان سے دوری اختیار کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعوت و تبلیغ کے جو ہے رہنما اصول دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک منٹ، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مجھے چھوڑ دیجئے، اور والمکذبین، اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، اولی النعمہ، جو آسودہ حال ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت۔ یہ لوگ جو ہے دعوت کو رسپانس نہیں دے رہے ہیں پازیٹیولی، تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے، تھوڑا موقع دیجئے، اس کا انجام بھگتیں گے یہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ان لوگوں کو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعامن، اور کھانا ہے، لیکن کیسا کھانا؟ ذا غصہ، گلے میں پھنس جانے والا، یعنی کانٹے دار کھانا ہے، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس جو لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال، یاد کرو اس دن کو جس دن زمین کانپے گی، والجبال، اور پہاڑ تھرائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے بالکل ریت کے مانند بھربھرا۔ جیسے ریت کیسے بھربھرا رہتا ہے، ویسے پہاڑ جیسے کتنا سخت معلوم ہوتا ہے، وہ ریت کے مانند جو بھربھرا ہو جائے گا، چور چور ہو کر کے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تم لوگوں کی طرف رسول کو، شاہدن علیکم، شہادت دینے والا تم لوگوں پر، گواہی دینے والا تم لوگوں پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ انسان رسول بن کر کے آ گئے ہیں کسی کے یہاں۔ تو ہوا کیا تھا؟ فعصا فرعون الرسول، بس فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، بس ہم نے اسے پکڑا، اخذا وبیلا، پکڑنا نہایت سخت۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تو پس کیسے تم لوگ بچ پاؤ گے اگر تم لوگوں نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے جس دن وہ یجعل الولدان شیبا، بنا دے گا بچوں کو بوڑھا۔ یہ مبالغہ کی انتہا ہے، سمجھ۔ پس کیسے تم لوگ بچ پاؤ گے اگر تم لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اس دن سے جو دن بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی حالات کی اتنی سختی ہوگی
کہ بچہ جو ہے بوڑھا نظر آئے گا حالات کے مارے کی وجہ سے. تو یہ آپ سمجھیں کیا معاملہ ہوگا جو اتنا آدمی جو ہے بچہ بوڑھا ہو جائے گا. السماء منفطر بہ، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا. یہ دیکھ کان وعد مفعولا، اور یہ اس کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا، یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، نہیں تو پھر یہ جو اوپر انجام بیان ہوا اس کے لیے تیار رہے. اب یہ آخری آیت جو ہے یہ سمجھے کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یا اس کا آدھا حصہ مکہ میں آدھا حصہ مدینہ میں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں نازل کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرنے لگے اور صحابہ کرام بھی اہتمام کرنے لگے. تو اب یہ چونکہ مشکل کام تھا کہ کم سے کم 1/3 رات یا آدھی رات یا 2/3 رات، یعنی 12 گھنٹے کی رات ہے تو کم سے کم 4 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ. تو یہ مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دیا کہ چلیے اب یہ جو ایک فرض ہے سب پہ، یہ فرض جو ہے ساقط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. 5 وقتہ نماز فرض، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کو فرض رکھا اللہ تعالیٰ نے. اور تہجد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کم سے کم 1/3 یا ہاف یا 2/3، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ اگر ثواب کمانے کی نیت سے کسی کو پڑھنا ہے تو 10 منٹ بھی پڑھ سکتا ہے، 5 منٹ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جو میسر ہو جائے پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں. یہ بہت بڑے جو ہے راحت تھی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں. من ثلث اللیل، قریب قریب 2/3 رات، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا 1/3 رات، او طائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ بھی پابندی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی پابندی کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تہجد جو ہے عام طور سے لوگ تنہائی میں پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا تھا تو سب لوگ نبھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے مشکل امر. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی پورا اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا. رات میں کیا مصیبتیں ہو رہتی ہیں، کیا مشقتیں رہتی ہیں، دن میں کیسا معاملہ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. عالم ان لن تحصوہ، تو اس نے جان لیا کہ یہ کہ ہرگز نہیں تم نبھا سکو گے اس کو. فتاب علیکم، پس اس نے تم لوگوں پر نظر کرم کیا. اب تم لوگ نہیں نبھا پاؤ گے، اب نبھا تو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آپ بھی نبھا رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی نبھا رہے ہیں. تو اب یقینی بات ہے کہ یہ امت جو ہے وہ قیامت تک رہنے والی امت ہے. تو ان کے تناظر سے یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے پاسبل نہیں نبھا پائیں گے تو چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ہارڈ حکم دیا گیا تھا شروع میں، اب اس کو آسان کر دیا جا رہا. تو اب کیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھ لو جو کچھ بھی میسر ہو قرآن میں سے. یعنی جتنا جو ہے بدن اجازت دے، باڈی اجازت دے، اتنا پڑھ لو، پھر جو ہے سو جاؤ. 2 رکعت بھی پڑھ کے سو جاؤ، 4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، 6 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، سورہ اخلاص پڑھ کے سو جاؤ، سورہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عالم ان سیکون منکم مرضی، اور اس نے یہ بھی جان لیا کہ ان قریب تم میں سے کوئی مریض بھی ہوگا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے وہ بھی ہیں جو زمین میں جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. مسافر وغیرہ بھی رہتے ہیں. اب دیکھیں معیشت کے لیے لوگ جو ہے 50-50 کلومیٹر جاتے ہیں جاب کر کے، پھر گھر آتے ہیں تو دن بھر تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ڈیوٹی پہ جو ہے کام کرتے ہیں وہ تھکاوٹ رہتی ہے.
پھر وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال بھی کریں گے. تو کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ مسافر ہوں گے، کچھ لوگ جاب پہ جائیں گے، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے. تو پھر جو ہے ایک ایک تہائی رات جو ہے تہجد پڑھنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اس میں سے جتنا ہو سکے یعنی قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جو 5 وقتہ نماز ہے وہ تو اپنی جگہ سے جو ہے اٹل ہے، اس کو تو قائم کرنا ہی ہے. تہجد کے بارے میں یہ ریلیکسیشن ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو خوبصورت قرض دو، کیونکہ دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے پیسے کی جو ضرورت پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم لوگ پیش کرو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم لوگ پاؤ گے اسے اللہ کے پاس. هُوَ خَيْرًا، وہ زیادہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور زیادہ بڑا اجر لے کے آنے والا ہے. واستغفر اللہ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور رحیم، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے بخشش طلب کرو. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ سورہ الحمدللہ مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نیکسٹ سورہ مدثر. جزاک اللہ.